اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والشہداء والصالحین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی بلندتر صلوات۔ گزشتہ مجالس کے اندر بھی اور آج کے دن بھی امام حسین علیہ السلام کے کلام نورانی کی روشنی میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گزشتہ مجالس کے اندر ایک حدیث قدسی جو کہ اصول کافی کے اندر نقل ہوئی ہے، اس کے ضمن میں شہادت کے موضوع کے اوپر اور اسی طرح وحی کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعلت حسینا خازن الوحی، کہ ہم نے حسین کو امانت دار وحی قرار دیا، وَأَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، اور شہادت وہ کرامت ہے جو ہم نے حسین کو عطا کی ہے، وَخَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، اور اس کا اختتام ہم نے سعادت پہ کیا ہے، فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً، کہ حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہے اور سب سے بلند ترین مرتبہ شہادت ہم نے حسین کو عطا کیا ہے۔ وَجَعَلْتُ كَلِمَةُ التَّامَّ مَعَهُ وَحُجَّةَ الْبَالِغَةَ عِندَهُ، اور جو حقیقت توحید ہے، حقیقت خداوند ہے اور کلمہ تامہ ہے، وہ ہم نے حسین کے ساتھ قرار دیا ہے، اور وہ حجت، وہ برہان کہ جو ہر چیز کو اور حق و باطل کو جدا کر کے رکھ دے، وہ بھی حسین کے ساتھ ہے، بِإِطْرَتِهِ أُصِيبُ وَأُعَاقِبُ، اور اس کا معیار، لوگوں کی عملی زندگی کا معیار ہم نے اس کو قرار دیا کہ جو بھی حسین و آل حسین کے ساتھ وفاداری کرے گا اور اس راہ کو جاری رکھے گا، ہم اسی کے مطابق اس کو جزا عطا کریں گے۔ یعنی کربلا کا راستہ بند نہیں ہوا۔ اگر آج ہم بھی یہ چاہیں کہ ہم حسین ابن علی کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھیں تو خدا ہمیں بھی وہی اجر عطا کرے گا جو اس راستے کے اوپر چل کر شہید ہوئے لوگوں کو ملا ہے۔ لہٰذا آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مجالس کے اندر جن کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے ائمہ معصومین کے فرامین کے اندر، امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ مجلس امام حسین علیہ السلام یا ہماری مجالس، ہمارے ذکر کی مجالس کو برپا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ جس طرح اپنی زندگی کے دیگر امور تاکید کے ساتھ انجام دیتے ہو، اسی طرح مجلس حسین بھی تاکید کے ساتھ برپا کیا کرو۔ یہ مجلس، اس کی بنیادی ذمہ داری انسان کا کردار بنانا ہے۔ غور کیجئے گا میرے نکات کے اوپر، کردار بنانا ہے۔ اگر ایک بے کردار شخص اس مجلس کے اندر آئے تو اس مجلس سے با کردار بن کے بیٹھ جائے۔ کربلا اس دین کا چرچا ہے جو لوگوں کا کردار بناتی ہے۔ اگر ہم ان مجالس کے اندر لوگوں کا کردار نہ بنا سکیں، اس مجالس کے اندر ہم لوگوں کے اندر تبدیلی نہ لا سکیں، ان مجالس کے اندر ہم حسین ابن علی کی قربانی کے مقصد کو زندہ نہ کر سکیں،
ان مجالس کے اندر جس ہدف کے لیے علی و بطول کی بیٹیوں نے اپنی قربانیاں دیں اور اپنی چادر کی قربانیاں دیں، اس مقصد کو زندہ نہ کر سکیں، تو ایسی مجالس کے جن کے اندر حسین ابن علی کو مقصد کو اور دین اسلام کو زندہ نہ کیا جائے، وہ مجلس اس کے اندر ہمارا شرکت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جنابت کی حالت میں نماز تہجد کو پڑھ لے۔ مقصد مہم ہے کہ اس کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان اسباب کو مہیا کر کے انسان ان مجالس میں شرکت کرے۔ اگر ہم کردار نہ بنائیں، بانی کا کام مجلس کو برپا کرنا ہے، بانی کا کام ممبر لگا کے عالم اور ذاکر کو دعوت دینا ہے، یہ ممبر کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا کردار بنائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ادارے، جب آپ اس میں مثلا آرمی کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو بڑا منظم ادارہ سمجھا جاتا ہے، آپ کی اپنی فیملی میں سے ہی کوئی بندہ فوج کے اندر بھرتی ہو جائے اور وہ 6 مہینے کے بعد گھر چھٹی آ جائے، تو آپ اس 6 مہینے کے دورانیے میں جہاں وہ فوج کے اندر رہا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو بڑی آسانی سے اس کی طرز زندگی، اس کے لباس، اس کی کٹنگ، اس کے بول چال کے انداز، اس کے کھانے پینے کے انداز سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اس ادارے میں رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وہ ادارہ اپنی تربیت جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی پوری زندگی کے اوپر یہاں تک کہ وہ جس انداز سے کھاتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ادارے نے اس کی تربیت 6 مہینے پہلے گھر میں تو اس طرح نہیں کھاتا تھا، اس ادارے میں رہا ہے تو انہوں نے اس کی یہ تربیت کی ہے، لہٰذا اس کے مطابق ابھی اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ مجالس سے حسین ابن علی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر بے کردار لوگ اس مجلس کے اندر آئیں تو ان کو با کردار بنا کے باہر نکالا جائے۔ اگر ہم یہ کام نہ کر سکیں تو ہم سے بہتر یہ پھر اس قسم کے حکومتی ادارے ہیں کہ جو بہت ہی تھوڑے وقت کے اندر اپنی مرضی کی تربیت کر کے لوگوں کو میدان میں اتار دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کے ہدف اور مقصد کے لیے ان مجالس کی ذمہ داری ہے کہ ان مجالس کے اندر ائمہ معصومین کے مقصد کو بیان کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اور 61 ہجری کے اندر روئے زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ ترین ہستی سید الشہداء کی ہستی تھی۔ سید الشہداء بہت ہی قیمتی، بہت ہی باارزش، بہت ہی فضیلت کی حامل شخصیت اس زمانے میں موجود تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے سے بہتر اور اپنے سے قیمتی چیز کے لیے خود کو بھی قربان کرتا ہے۔ یقیناً کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل حرم کی بھی قربانی دی، اور وہ دین خدا ہے، وہ اسلام ہے کہ جس کی یزید اعلانیہ طور پہ مخالفت کرتا تھا۔ 61 ہجری کے اندر حالات یکسر بنو امیہ نے بدل کے رکھ دیے تھے۔ اس وقت سود کا کاروبار عام تھا، سونے کے برتنوں کے اندر سونے کے انگوٹھیاں، سونے کے سکے لباس کے اوپر لگا کے لوگ آسانی سے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو دوسرے غیر مسلم مکاتب تھے، عیسائیت، یہودیت، زرتشتی، بدھ مت و دیگر اس قسم کے مکاتب، بنو امیہ نے بہت تیزی کے ساتھ ان کی کتابوں کے ترجمے کروا کے اسلامی معاشرے کے اندر پھیلا دیے،
لیکن اسی معاشرے کے اندر اسلام کے حقیقی وارث اور اسلام کے مؤسس اور بانیوں کے فرزندان اور اہل بیت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کریں۔ ایک طرف غیر مسلم عقائد کو، نظریات کو بنو امیہ نے معاشرے کے اندر کھلا چھوڑ دیا کہ لوگ اس کو پڑھیں، حتیٰ بہت سے لوگ متاثر ہوئے ان سے، لیکن دوسری طرف اصل اسلام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بیان کر سکیں، تفسیر کیا جا سکے، بلکہ جو کوئی بھی علی و آل علی کا نام لیتا تھا اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ سب و شتم ہوتا تھا، بلکہ بعض روایات کے اندر میں نے خود ان آنکھوں سے پڑھا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے باپ کے اوپر تبرہ ہوتے ہوئے مسجد نبی میں سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ اس معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہوئی ہوگی کہ جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو چکا تھا، فحاشی عام تھی، تاریخی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر نائٹ کلب موجود تھے، اسی طرح مختلف رقاصائیں موجود تھیں جو رقص کرتی تھیں، ان کے نام بڑے معروف تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زمانہ جاہلیت کی فضا بنی ہوئی تھی اسلام سے پہلے، رفتہ رفتہ وہی جاہلانہ فضا مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے ان علاقوں میں بننا شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا۔ یہ نانا کی امت اتنی منتشر ہو چکی ہے، یہ نانا کی امت اتنی طبیعت زدہ ہو چکی ہے، یہ امت اتنی بے حس ہو چکی ہے، یہ امت چپ سادھ کے گھروں میں بیٹھ چکی ہے، یہ امت لا تعلق ہو چکی ہے، یہ امت غیر جانبدار ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی اصلاح کروں۔ یہ ان کی ساری کمزوریوں کی وجہ سے یزید جیسے فاسق و فاجر حکومت اسلامی کی مسند پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ لہذا فرمایا اس کے لیے بہترین طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے اس معاشرے کے اندر کس سیرت کو زندہ کیا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں۔ جس معاشرے میں رسول خدا تشریف لائے وہ معاشرہ انتہائی ضلالت و گمراہی کا معاشرہ تھا کہ جس کی گواہی سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيهَا ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی تھی۔ سید الشہداء اس معاشرے کو اسی جاہلیت کے معاشرے کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں امت کی بھی اصلاح کروں اور اپنے نانا کی سیرت کو بھی زندہ کروں، کہ جس طرح میرے نانا نے اس معاشرے کے اندر کام کیا میں بھی اسی طرح کام کروں۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب رسول اللہ تشریف لائے تو وہاں پہ کس قسم کی ضلالت و گمراہی تھی؟ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، بے قصور کو لوٹ لینا ہنر سمجھا جاتا تھا، بے گناہ کو قتل کر دینا سعادت سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر حالانکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ شاہ ایران اس وقت یعنی قبل اسلام شاہ ایران کے حرم کے اندر 3000 کنیزیں موجود تھیں۔ جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کو ان کنیزوں کے نام بھی نہیں آتے تھے کہ میرے حرم کے اندر اتنی کنیزیں، ان کے نام یہ ہیں۔ یہ جہالت و گمراہی تھی اس معاشرے میں۔ رسول اللہ اس معاشرے کے اندر تشریف لائے اور رسول اللہ نے صفر سے کام شروع کیا اور 23 برس کے عرصے میں اسلام کو معراج تک لے گئے۔ یہ محنت ہے رسول اللہ کی کہ وہ لوگ کہ جو دوسروں کو قتل کر دینا سعادت سمجھتے تھے، رسول خدا نے انہی لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے راہ خدا میں اپنے سر کٹانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کو لوٹ لینا ہنر سمجھتے تھے، اسی معاشرے کے اندر اللہ کے رسول نے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں لٹانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، رسول خدا نے اسی معاشرے کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا اور اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر بتایا کہ عورت کس عظمت کی مالک ہے۔ یہ محنت ہے رسول خدا کی۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح یہ معاشرہ بھی ضلالت و گمراہی کی طرف چلا گیا ہے، لہٰذا اس معاشرے کے اندر فرمایا کہ ہر شعبے کے اندر ضرورت ہے کہ کام کیا جائے۔ اس وقت کے علماء، اس وقت کی حکومتی مشینری، اس وقت کے خواص، اس وقت کے عوام، وہ سارے کے سارے یا تو ڈر چکے تھے حکومت سے، خوفزدہ ہو چکے تھے، یا ان کو مال و متاع ملتا تھا، یا پھر بہت سے بہانے ان کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام ہم روایت میں پڑھتے ہیں کہ مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف، اور راستے میں عبداللہ ابن متی ایک شخص جو کہ کنواں کھود رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ، میں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور قیام کا اعلان کیا ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دو۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں گزشتہ چند دنوں سے یہ کنواں کھود رہا ہوں اور بہت کوشش کی ہے، لیکن اچھا گوارا پانی نہیں نکل رہا ہے، میں تو بھی فی الحال اس مشکل میں گرفتار ہوں۔ امام علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور وہ جو اس نے کنواں کھودا ہوا تھا اس میں اپنا لعاب پھینکا۔ امام علیہ السلام کا لعاب کا پھینکنا تھا کہ اس کنویں سے شفاف اور زلال پانی تیزی کے ساتھ باہر آ گیا۔ مولا نے فرمایا کہ لو تمہاری مشکل تو اب حل ہو چکی، اب تو آؤ میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور میرے معاملات ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، ڈیرہ داری ہے، مختلف چیزیں، لہذا میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ ایک اور شخص نے بھی، امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو اس نے اپنا ایک گھوڑا اور اپنی ایک تلوار امام حسین علیہ السلام کو دی کہ یہ میں خود تو آپ کی خدمت میں، آپ کی اس کاروان میں، آپ کی اس تحریک کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن میری طرف سے ایک گھوڑا اور ایک تلوار یہ آپ کی اس تحریک کے نام میں وقف کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ جس طرح آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود کچھ نہیں کر، فرنٹ پہ نہیں آ سکتے، لیکن ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہیں یا نہیں ہے ایسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلوار کے لیے نہیں آیا۔ وہ شخص کہ جس کو حق و باطل کی پہچان نہیں ہے، حسین ابن علی نے نہ اس سے مدد لی ہے نہ آگے جا کے مدد لے گا۔ میں تمہارے تلوار اور گھوڑے کے لیے نہیں آیا، میں خود تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں نجات دینا چاہتا ہوں کہ تم آ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ یہ گھوڑا اور تلوار لے جاؤ، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا ایسے موڑ زندگی کے اوپر آتے ہیں کہ اس راستے کے اندر انسان ممکن ہے کہ اپنے مال قربان کر کے راضی ہو جائے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ کربلا کا راستہ فقط مال کا تقاضا نہیں ہم سے کرتا کہ ہم اس کے اوپر مال خرچ کرتے ہوں امام ہم سے راضی ہو جائیں گے، یا ہم نے مقصد حسین ابن علی میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ نہیں، اس راستے کے اندر خود انسان کو میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ خود اس میدان میں نہیں اتریں گے تب تک حسین ابن علی کے کاروان کے راہی نہیں بن سکتے آپ۔ آج بھی آپ دیکھیں عالمی سطح پہ وہ طاقتیں کہ جو تشیع اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ان کا یہ ہمیشہ ہدف رہا ہے کہ وہ اول مسلمانوں کو سرنگوں کر کے رکھیں، ان کو اپنے ماتحت رکھیں، اسلامی ممالک کو دبا کے رکھیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف پروجیکٹ بنائے کہ مختلف طریقوں سے ان مسلم ممالک کو اپنے ماتحت رکھیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سیاسی میدان کے اندر، انہوں نے عسکری میدان کے اندر، اقتصادی میدان کے اندر، تعلیمی میدان کے اندر، عسکری محاذ میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یا اپنے ماتحت کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو فورسز کا جال بچھایا کہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی جنگ ہوگی، صلح ہوگی، اس کا فیصلہ نیٹو فورسز کریں گی۔ اب جو چھوٹے اسلامی ملک ہیں جس کے پاس اپنی فوج 2 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، وہ اس نیٹو فورسز جو اتنے پوری دنیا کی فوجوں کا مجموعہ ہے اس کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، جس کے پیچھے خود استعمار کھڑا ہوا ہے، وہ ایک منصوبہ ہے ان کا۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کے اندر ایک عسکری نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ نیٹو فورسز ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کا سیاسی نظام انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے کہ ہم وہ کنٹرول میں کر کے مسلمانوں کو دبا کے رکھیں، اور اس کا نام انہوں نے اقوام متحدہ رکھا ہوا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اقوام متحدہ میں ہوگا۔
اب اقوام متحدہ میں سب کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کو برطانیہ چلاتا ہے، امریکہ چلاتا ہے، اسرائیلی یہودی لابی چلاتی ہے، پوری دنیا کی سیاست کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اب اقتصاد، انہوں نے IMF کے ذریعے پوری دنیا کے اقتصاد کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے بھی حکمران جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ IMF کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال غالباً وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے چھینک بھی مارنی ہو تو IMF سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ چھینکیں یا نہ چھینکیں۔ یہ آن دی ریکارڈ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اقتصاد کے اوپر، اسی طرح انہوں نے تعلیمی نظام، آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے معاشرے کے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے انٹلیکچول نوجوان ہیں، ان سب کو یونیورسٹیوں کے اندر وافر کرتے ہیں، آپ آئیں ہم آپ کو امریکہ کا اسکالرشپ دیتے ہیں، انگلینڈ کا اسکالرشپ دیتے ہیں، جرمنی میں فلاں یونیورسٹی کے اندر آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن فری ہوگی، مہینے کا آپ کو $3000 فری میں دیں گے آپ کے اخراجات کے لیے۔ ہمارے والدین بھی خوش ہو کہ بچے کو امریکہ کہتے ہیں کہ اس کا اسکالرشپ لگ گیا ہے، کینیڈا میں جا رہا ہے، UK میں جا رہا ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے وہ ہم سے چھین رہے ہیں پیسے دے کے۔ جو ہمارا ملک کا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیں۔ ہمارے جتنے پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو وہ اسکالرشپ کے بہانے اپنے ملک میں لے جائیں، ان سے کام لیں، وہاں پہ ایک ایسے کلچر کے اندر ان کو پروان چڑھائیں کہ وہ واپس آنے کا نام ہی نہ لیں۔ دیکھیں دشمن کتنی بڑی پلاننگ کیے ہوئے ہمارے ساتھ، اور ہم کسی اور سوچ کے اندر گم ہیں۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی کی تمہید کے اندر اسی مغربی تعلیمی نظام کے جو در حقیقت شاہین کو کرگس بنا دیتا ہے اس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں میں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اقبال نے اسرار خودی کی تمہید کے اندر یہ فرمایا کہ آب حیوان از دم خنجر طلب، کہ یہ جو خنجر ہے اس کی تیز دھار سے زندگی کی توقع رکھی جا سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ خنجر سے ہمیشہ موت کی توقع ہوتی ہے، زندگی کی توقع نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا کہ یہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ آب حیوان از دم خنجر طلب، از دہان ازدہا کوثر طلب، اور یہ جو ازدہا ہے بڑے منہ والا سانپ ہے جو، اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے منہ سے آب کوثر نکلنا شروع ہو جائے، جبکہ سانپ کے منہ سے زہر نکلتا ہے۔ اقبال نے کہا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ سانپ کے منہ سے آب کوثر نکلے۔ سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، اور یہ جو سنگ اسود ہے، حجر اسود مبارک پتھر کے جو کعبے کے اندر پڑا ہوا موجود ہے، ممکن ہے یہی حجر اسود کسی دن بت خانے کے اندر پڑا ہوا مل جائے آپ کو۔ یہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگ دیوانے خواہ، اور یہ جو مشک کستوری جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، ممکن ہے یہ کسی دن کسی ہلکے کتے کی ناف سے نکلنا شروع ہو جائے۔ یعنی یہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے، یعنی یہ سارے محال ہیں۔ اقبال نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہو سکتے ہیں، یہ محال بھی ممکن ہے، یہ ناممکن بھی ممکن ہے، لیکن کیا چیز ہے جو ممکن نہیں ہو سکتی؟ اقبال نے کہا کہ سوز عشق از دانش حاضر مجو، سوز عشق از دانش حاضر مجو، کیف حق از جام ان کافر مجو۔ فرمایا کہ اس موجودہ تعلیمی نظام سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ تمہارے جوانوں کے اندر سوز اور عشق اور درد پیدا کرے گا۔ اس تعلیمی نظام سے یہ توقع رکھنا اسی طرح ہے کہ جس طرح کفر کے جام سے انسان حق کے سرور کی توقع رکھے۔ آپ کا جام کفر کا جام ہو تو اس سے حق کا سرور تو نہیں آئے گا۔ یہ تعلیمی نظام بھی اسی طرح ہے، ہمارے شاہینوں کو کرگس بناتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ ایجنڈا ہے کہ جو مسلمان ملکوں کے اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلمان ملکوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص جب سے ایران کے اندر انقلاب اسلامی آیا اس کے بعد انہوں نے شیعوں کو فوکس کر لیا۔
کیونکہ پوری دنیا کے اندر واحد انقلاب اسلامی کی طاقت تھی کہ جس نے استعمار کے اس عالمی ایجنڈے کو چیلنج کر کے کہا کہ ہم نہ تمہاری نیٹو فورسز کو مانتے ہیں، ہم نہ تمہارے IMF کو مانتے ہیں، ہم نہ تمہاری اقوام متحدہ کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تشیع کے اندر طاقت موجود ہے کہ جنہوں نے ہمارے اس عالمی نظام کے سامنے اپنے وجود کا اظہار کیا ہے، اور اس وقت جب پوری دنیا دو بڑے مشرقی بلاک اور مغربی بلاک کے اندر بٹی ہوئی تھی، تو اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، ہم نہ مشرق کو مانتے ہیں نہ ہم مغربی بلاک کو مانتے ہیں، سپر طاقت ہے خدا لا الہ الا اللہ، ہم خدا کی طاقت کو مانتے ہیں۔ اور اس وقت پوری عالم اسلام اس کے اوپر سکوت طاری تھا کہ جب سلمان رشدی نے رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی تھی تو کس اسلامی ملک نے اس کے خلاف کوئی بیان بھی دیا تھا؟ کوئی ہے؟ واحد انقلاب اسلامی ایران کے لیڈر آیت اللہ امام خمینی نے کہا تھا کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے، اور اس کے بعد حتیٰ ایران کے اندر بھی بہت سے علماء وہ امام خمینی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ قبلہ صاحب آپ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے قوانین کے خلاف ہے، اگر آپ نے سلمان رشدی کے خلاف کوئی ایسی بات کرنی ہے تو آپ عالمی عدالت میں جائیں، اور عالمی عدالت یہ فیصلہ صادر کرے کہ فلاں بندہ واجب القتل ہے۔ آپ ادھر ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھ کے فتویٰ دے دیں کہ وہ واجب القتل ہے؟ یہ فتویٰ واپس لیں آپ۔ یہ علماء نے امام خمینی کو مشورہ دیا، اور بعض ڈپلومیٹس سفارتکاروں نے یہ مشورہ دیا، تو امام خمینی نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کروں یعنی فتویٰ واپس نہ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے جتنے ممالک ہیں یہ آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ یہ ایران کے خلاف اکٹھ کریں گے، سیاسی اجماع کر لیں گے کہ ایران انٹرنیشنل قوانین کی پابندی نہیں کرتا۔ امام خمینی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے خلاف ایکا کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ممکن ہے کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر دیں۔ امام خمینی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ حملہ کر دیں گے تو ایران کا وجود خطرے میں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ایران کا وجود خطرے میں ہے تو امام خمینی نے فرمایا بنائین نیس کہ ایران بے ماند، بنائین ہس کہ اسلام بے ماند۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایران رہے یا نہ رہے، اسلام باقی رہے۔ ہم نے ایران کے لیے انقلاب برپا نہیں کیا، ہم نے اسلام کے لیے انقلاب برپا کیا ہے، اور یہ ہمارے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کریں۔ اور پھر اسی وقت اسی انقلاب کے بعد دشمن نے یہ دیکھا کہ جب یہ انقلاب عالمی سطح کے اوپر اسلامی ممالک کے اندر مقبولیت اختیار کر چکا ہے تو اسی وقت انہوں نے اس کو شیعہ سنی رنگ دینے کی کوشش کی۔ یہ انقلاب تو شیعوں کا انقلاب ہے، لہٰذا فرقہ وارانہ رنگ دے دیا جائے اس کو، تاکہ جو اہل سنت کے ہمارے حتیٰ کہ پاکستان سے سب سے پہلا وفد کہ جو ایران کے اندر اس اسلامی انقلاب کو قبول کرنے اور حمایت کرنے کے لیے گیا تھا وہ اہل سنت کے علماء تھے، شیعہ بعد میں گئے تھے۔ سب سے پہلا وفد جو پاکستان سے امام خمینی کی خدمت میں انقلاب اسلامی کی حمایت کے لیے اور کیک لے کے ساتھ گیا تھا وہ اہل سنت کے علماء تھے۔ شیعہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اہل سنت تھے۔ جب اس عالمی استعمار نے یہ کوشش کی کہ اس انقلاب کو شیعہ سنی رنگ دے دیا جائے، یا یہ جو ایک طاقت کھڑی ہو کے جس نے عالمی استعمار کے عالمی ایجنڈے کو چیلنج کیا ہے، اس کو ایک مخصوص فرقے کا انقلاب قرار دے کے لوگوں کے اندر متنازع بنا دیا جائے، اسی وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا جو کوئی بھی شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ وحدت اسلامی یہ ہمارے اولین فریضوں میں سے ہے۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، ازواج رسول اللہ اصحاب رسول اللہ کی توہین کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے اس سے اگلا جملہ انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ اہل سنت ہماری نفس اور ہماری جان ہے۔ یہ اسلام کے دو بازو ہیں، شیعہ و سنی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بار دیگر صلوات بار دیگر بلندتر صلوات. لہذا عالمی سطح پہ الحمدللہ یہ تشیع کی طاقت تھی کہ جس نے اس عالمی استعماری ایجنڈے کو کہ جو مختلف شعبوں کے اندر موجود تھا اس کو چیلنج کیا. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت جو اس انقلاب کے پیچھے اس شیعت کے پاس موجود تھی وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما ہرچے داریم از سید الشہداء داریم، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امام حسین کی وجہ سے ہے، کہ ہم نے وہاں سے الہام لیا ہے. ہم نے کربلا اور عاشورہ سے الہام لیتے ہوئے اس پلید رضا شاہ پہلوی کے خلاف قیام کیا اور اس کے بعد ہم نے عالمی استعمار کو چیلنج کیا. لہذا آج ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے برادران عزیز کہ ہم کم از کم پاکستان کی سطح کے اوپر دشمن کا یہ جو عالمی استعماری ایجنڈا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، ہمارے ملک کے میڈیا کے اوپر موجود ہے، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ حساس ہیں ان موضوعات کے اوپر، کہ خصوصاً لوڈ شیڈنگ کے اوپر. اس وقت ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ایسا ہے یہ نہیں ہے. بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم پریشان ہیں. لیکن بے مقصد زندگی کے اوپر کوئی بھی پریشان نہیں ہے، بہرا روی کے اوپر کوئی پریشان نہیں ہے، ٹی وی چینل کے ڈراموں کے اوپر کوئی پریشان نہیں ہے، عورتوں کے چست پجاموں کے اوپر کوئی پریشان نہیں ہے، ہر شہر کے اندر شراب اور زنا کے اڈوں کے اوپر کوئی پریشان نہیں ہے. خدا جانتا ہے اسی منڈی بہاؤدین شہر کے مختلف محلوں کے اندر اس وقت 48 کے قریب چکلے موجود ہیں. کون اس کو بند کروائے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا حسین ابن علی کا پیروکار ان چیزوں سے لا تعلق ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا رہے ہم خاموش رہیں اور صرف عزاداری کرتے رہیں؟ بہت آسان تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر بیٹھ جاتے خاموش ہو کے اور جو کچھ یزید کرتا رہتا اس کو کرنے کی اجازت دیتے. بہت آسان تھا. یہاں تک کہ جب مکہ کے اندر موجود تھے وہاں پہ ایک شخصیت نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ قیام نہ کریں، آپ بیعت نہ کریں، تو امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا ان ھذا یقول لی حمام من حمام حرم الہی. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ حرم الہی کا کبوتر بن کے اس کے گرد یوں چکر لگاتے رہیں، کبوتر بن جائیں حرم الہی کا، یہاں پہ لوگوں کو تویز دیں، دھاگے دیں، دم کریں، یزید آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن میدان میں نہیں اتریں، قیام نہیں کریں یزید کے خلاف. اگر قیام کریں گے تو کچل دیں گے ہم آپ کی تحریک کو. حتیٰ قریبی رشتہ داروں نے آپ کو مشورہ دیا، محمد حنفیہ نے مشورہ دیا آپ مثلا فلاں پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، آپ یمن میں چلے جائیں، فلاں ایک محفوظ جگہ ہے میں بندوبست کرواتا ہوں آپ وہاں پہ چلے جائیں. امام علیہ السلام نے بھائی کے جواب میں فرمایا کہ اے بھائی تم میری مشکل کو سمجھے ہی نہیں ہو. میری مشکل یہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں، میری مشکل یہ ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ یزید زندہ نہ رہے، اس کی سوچ اور فکر زندہ نہ رہے. لہٰذا کربلا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنے معاشرے کے ان مسائل کے اوپر چشم پوشی نہ کریں. عالمی استعماری ایجنڈا کی جس نے ہماری سوچوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. ہمارے جوانوں کے اخلاق کے اوپر جو شب خون مارا جا رہا ہے اس کی اجازت نہ دیں. آج ہمارے نوجوانوں کی صورتحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں بس اتنا کچھ کہنا کافی سمجھتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے اپنی گفتگو کا. انشاءاللہ کل پھر کوشش کریں گے آپ بھی تھوڑی محبت کریں، جلدی آ جایا کریں تاکہ مزید ہمیں بھی وقت ملے اور مفصل طریقے سے بات ہو سکے، تاکہ یہ جو مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں یہ آپ لوگوں نے ہی حل کرنے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا. جب تک آپ کردار ادا نہیں کریں گے آپ نئی نسل، ابھی ایک موجودہ نسل تو وہ ممکن ہے کہ دشمن کے ہاتھ چڑھ چکی ہو،
ان کو تبدیل کرنا شاید مشکل ہو، لیکن آپ افراد اپنی آنے والی نئی نسل کو تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نئی نسل کے اندر تو حسین ابن علی کا وہ درس کہ جب حضرت قاسم جیسا نوجوان جب اس سے موت کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ بتائے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں، ہمارے بچے بھی یہی جواب دیں، اور موت سے اور شہادت سے بھاگے نہیں۔ ایسی تربیت کی جائے کہ لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کے، جس طرح امام صادق علیہ السلام کے فرامین میں سے ہیں کہ اے شیعو ایسے بنو کہ جب تم میں سے کسی شخص کے ساتھ بھی کوئی دوسرا شخص ملاقات کرے تو وہ کہے کہ امام صادق کے اوپر درود و سلام ہو کہ جس نے ایسے شیعوں کو تربیت کیا ہے۔ یعنی شیعوں کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ آئمہ کے اوپر درود بھیجیں کہ کیسے خوبصورت شیعہ انہوں نے تربیت کی۔ لہٰذا خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں آئمہ معصومین کا حقیقی عملی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کے اندر یہ جو استعماری طاقتوں نے مختلف شعبوں کے اندر جال بچھائے ہوئے ہیں، خدا نے یہ تشیع کو توفیق دی ہے کہ ہم اس میدان کے اندر، میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ عالمی سطح پہ تشیع کی طاقت کیا ہے۔ پہلے لوگ کسی زمانے میں لوگ شیعوں سے اختلاف رکھتے تھے، کہتے تھے یہ گھوڑا نکالتے ہیں، یہ علم بناتے ہیں، یہ ذوالجناح بناتے ہیں، یہ شبیہیں بناتے ہیں، اس وجہ سے ہم شیعوں کو نہیں مانتے۔ لیکن آج کل شیعوں کو گھوڑے کی وجہ سے لوگ اس کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اس وقت لوگ شیعوں کی طاقت کی وجہ سے دشمن ہیں، کہ اس وقت تشیع پوری دنیا کے اندر ایک طاقت بن کے سامنے آیا ہے، اور وہ اس سے خائف ہیں کہ انہوں نے لبنان کے اندر صہیونیت کو شکست دی، انہوں نے یمن کے اندر عالمی طاقتوں کو شکست دی، انہوں نے عراق و شام کے اندر خونخوار لشکر داعش کو شکست دی، اور اسی طرح دیگر محاذوں کے اوپر بھی یہ تشیع کی طاقت ہے کہ جس کو دشمن بہت نزدیک سے درک کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر اس کے اوپر بھی اشارتاً آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔